بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 56 سے لے کر 63 تک ترجمہ و تفسیر کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، آپ نے معجزات دکھائے، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں نے انکار کیا اور آپ کو شہید کرنے پر تل گئے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم ان کو دنیا و آخرت دونوں میں شدید عذاب دیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور نصیحت ہے حکمت والی۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، مٹی سے بنا کے پھر فرمایا ہو جا، تو بس وہ ہو گئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے دو عالم آئے، سید اور عاقب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو، یعنی یہ بتایا کہ تم اسلام نہیں لے کے آئے، تم ابھی بھی کافر ہو، تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کوئی باپ ہے؟ اگر وہ انسان ہوتے تو ان کا کوئی باپ ہوتا۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قابل عبادت ہیں، کیونکہ وہ رب ہیں معاذ اللہ۔ تو میرے رب نے یہ آیت نازل کی، إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو اگر عبادت کے مستحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام زیادہ مستحق بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہو، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عبادت کے مستحق نہیں جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے تھے، تثلیث کے قائل تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دلیل سنی لیکن انکار کرتے آئے، فرمایا کہ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر کہا ہو جا تو ہو گئے۔ اسی طرح کلیمۃ اللہ آدم علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کلیمۃ اللہ ہے۔ اس سے مراد کہ کلمہ کن کیا ہے کہ میرے رب نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین،
یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دلیل دی، یہ والی آیت پڑھ کے سنائی جو کہ اللہ رب العزت نے نازل کی، تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو مباہلے کا اعلان کیا۔ اگلی آیت میں مباہلے کا ذکر ہے، اس کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد، اگر پھر بھی وہ آپ سے اختلاف کریں، جھگڑا کریں اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ چکا، فقل، پس آپ فرما دو، تعالو، کہ تم آ جاؤ، ندعو، بلاؤ، ابناءنا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، اپنے آپ کو بلاتے ہیں، تم خود حاضر ہو جاؤ۔ یعنی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں مباہلے کے لیے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں اللہ کی جھوٹوں کے اوپر۔ اسے مباہلہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی حاضر ہو جاؤ، ہم بھی ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ دونوں میں جو سچا ہے وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اس پر انہوں نے ایگری کیا کہ ہم مباہلہ کریں گے۔ وہ جاتے ہیں تو ان کے علماء، ان کے پادری کہتے ہیں کہ اب مباہلہ نہ کرنا۔ اب وہ نہیں باز آتے، مباہلہ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اگلا دن ہوتا ہے جو کہ مباہلے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح اپنی اولاد، اپنی عورتوں کے ساتھ جب میدان میں آتے ہیں تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، چھوٹے ہیں، حضرت امام حسین کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے حسن، اے حسین، اے علی، اے فاطمہ، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو جب آپ ایسے تشریف لا رہے ہیں تو اسقف نے جب دیکھا نا ان چہروں کو، اس نے کہا کہ اے سید، اے عاقب، اے عیسائیو، نجران کے عیسائی تھے، اے نجران والو، کہ تم آگے نہ بڑھنا، مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ میں ایسی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کے لیے دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ہل جائیں، وہ اپنی جگہ تبدیل کر دیں۔ یہ ایسی صورتیں میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ نے مباہلہ کیا تو پھر کوئی بھی عیسائی اس خطے پہ باقی نہیں بچے گا۔ تو وہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہار مان لیتے ہیں، اور انہوں نے ہار مان لی، کہا کہ ہم جزیہ دے دیں گے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے کافر مان لیا، کیونکہ اسی بات پر تو بحث ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو آلریڈی مومن اور اسلام لے آئے ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو دلیل دی، لیکن وہ نہ مانے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا اعلان کیا تھا۔ تو وہ واپس ہو گئے، مباہلہ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مباہلہ کر دیتے تو جتنے بھی یہ لوگ تھے نجران والے، سارے کے سارے وہ خنزیروں میں اور بندروں میں تبدیل ہو جاتے، اور کہا کہ پھر ان کے پرندے تک بھی ہلاک ہو جاتے۔ کہا سال کے اندر کوئی بھی عیسائی نہ بچتا، خطے میں سے ہر عیسائی کا خاتمہ ہو جاتا، کہ اگر یہ ہستیاں دعا کر دیتی۔ تو کہا کہ وہ اگر مباہلہ کرتے تو خطے میں کوئی بھی عیسائی باقی نہیں بچنا تھا۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے، نجران والوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ نہ کیا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ حق قصہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی بھی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، اگر تم پھر جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ
مفسدین یعنی فساد کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔